کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جو سرے سے انسان کی پچھلی ساری زندگی کے نیک عمل کو ختم کر دیتے ہیں، ایک لمحے کے اندر ختم کر دیتے ہیں، سرے سے مٹا دیتے، جڑ سے ختم کر دیتے۔ 3 کام جو اللہ نے قرآن کے اندر ذکر کیے۔ الحمدللہ ہمارے معاشرے کے اندر تو کم ہی لوگ اس کی طرف، لیکن پھر بھی جیسے میں نے عرض کیا، اپنے کیے کرائے پر پانی نہ پھیریں۔ رمضان کے بعد والی زندگی ہمارے اعمال محفوظ کیسے ہوں، اس پر بات کر رہا ہوں۔ پہلا کام اللہ فرماتے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اللہ فرماتے ہیں اگر تو نے شرک کر لیا تو اس سے تیرے جتنے بھی اعمال ہیں وہ سارے کے سارے ضائع ہو جائیں گے، سب ختم، پانی پھر گیا، پچھلا سب صاف ہو گیا۔ اور اگر اس حال میں موت آ گئی تو پھر بخشش بھی نہیں۔ لیکن اگر اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی، جیسے میں نے پہلے عرض کر دی ہے کہ کپڑے کے داغ کو مٹانے کے لیے جو ہے نا جی وہ صابن اور صرف استعمال ہوتا ہے، گناہوں کو مٹانے کے لیے رب نے استغفار نازل کیا ہے۔ استغفار بڑے سے بڑے گناہ کو ختم کر دیتا ہے، شرک کو بھی استغفار، توبہ، دل سے جو توبہ ہوتی ہے یہ شرک کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ کسی نے شرک کر لیا تو فرمایا کہ اس سے تمہارے جو اعمال ہیں وہ سب ضائع۔ دوسرا بڑا گناہ جو قرآن نے ذکر کیا، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، جو تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا، مرتد ہو گیا، اسلام سے پھر گیا، خدا نہ خواستہ ایک مسلمان قادیانی بن گیا، مرزائی بن گیا، اپنے دین سے پھر گیا، اللہ فرماتے ہیں اس کے پچھلے سارے کے سارے عمل ضائع ہو گئے۔ ہاں اگر دوبارہ واپس آنا ہے تو دل سے توبہ کر کے واپس آ سکتا ہے۔ اور تیسری سورہ حجرات اللہ فرماتے ہیں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ مفسرین نے اس کا معنی لکھا نبی کی گستاخی کسی بھی صورت کے اندر ہو، فرمایا کہ یہ پچھلے سارے اعمال کو ختم اور برباد کر دیتی ہے۔